ذوق رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان ذوق رمضان۔ بیٹی آج کون سا روزہ ہے؟ روزے رکھ رکھ کے نہار ہو گئے۔ آج 12واں روزہ ہے۔ 12واں جی روزہ ہاں۔ ہے۔ 12ویں روزے میں یاد آ رہا ہے کہ پہلا اشرا گزر گیا، دوسرے اشرے میں داخل ہو گئے۔ جی ہاں داخل ہو رہے ہیں تو ظاہر زکوٰۃ دینے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ بالکل، فکریں تو بڑی پہلے سے ہوتی ہیں، رجب سے شروع اور ہو جاتی ہیں، فکر لوگ ہمیں دلوا بھی دیتے ہیں۔ دلوا بھی دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کے عاملین یعنی جو زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرتے ہیں وہ لوگ تو رجب سے ہی اپنی بالکل۔ سافٹ ریمائنڈر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسو ہلال شعبان رمضان کی تیاری شعبان کے چاند سے۔ تو اب یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہاں جا کے تیاری بڑی کھبڑ دبڑ میں آ جاتی ہے کہ اب تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پہلا اشرا گزر گیا، عادی ہو گئے، روزے بھی رکھ چکے، تقویٰ بھی کافی آ گیا، باتیں زکوٰۃ کی کر رہے ہیں۔ جی، زکوٰۃ میں کیا پوچھنا چاہتے مصارف زکوٰۃ کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کون ڈیزرونگ ہے زکوٰۃ کے لیے اور کون ڈیزرونگ نہیں ہے؟ یہ جو ٹرم ہے مصارف زکوٰۃ، اصطلاحات، یہ پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بیچارے بس یہی پوچھتے رہتے ہیں، جیب میں پیسے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، پوچھتے ہیں تو کیا کرو گے، کیوں لے رہے ہو، کیا ہے، اس سب کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں ان سارے سوالات کو، لیکن وہ بیچارے لفظ نہیں ادا کر پاتے کہ بھائی اس کا مصرف کیا ہے۔ جی، تو اگر ہم اس ٹرم کو تھوڑا سا ہلکا آسان کر دیں، مصارف زکوٰۃ لفظ کو قرآن میں تو نہیں آیا، صحیح۔ علماء کرام نے اس کو مقرر کیا۔ اگر ہم اس کو یہ کر دیں کہ یوز آف زکوٰۃ، تو شاید وہ زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا دونوں اس کا یوزیج سمجھتے ہیں۔ جی، تو یوزیج کیا ہے؟ وہ 8 یوزیج ہیں صحیح۔ جو قرآن پاک میں ہے، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب سے لے کے اور وہاں تک چلی گئی ہے بات کہ والعاملین علیہا بھی آ گیا، مؤلفۃ القلوب بھی آ گیا، فقراء آ گئے، مساکین آ گئے، اور غارمین آ گئے جن کے تاوان ادا کرنے ہیں، اور وہ لوگ آ گئے مؤلفۃ القلوب کے جن کو تبلیغ نہیں تعلیف کرنی ہے کہ دلجوئی کر کر کے اسلام کی طرف ماشاء اللہ، ماشاء وہ اللہ۔ لوگ آ گئے۔ والعاملین علیہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے عاملین کو خوش رکھا کرو، یعنی جو زکوٰۃ کی ڈونیشن جمع کر رہے ہیں ناگواری سے ان کو مت دینا، ان کو خوشی خوشی دینا، اور بوجھ سمجھ کے نہ بوجھ سمجھ کے نہ دینا، اور ان کو کوئی بیکاری نہیں سمجھنا، وہ عاملین ہیں، وہ اس پر محنت کر رہے ہیں زکوٰۃ کے اس پروسیس پر، اور جو نماز کے لیے محنت کرتا ہے اس کی تم اتنے احترام کرتے ہو کہ امام صاحب کہتے ہو کیا کرتے ہو، نماز پڑھاتا ہے، اذان دینے والے کا اتنا احترام کرتے ہو، نماز کی خدمت کرنے والے خادم کا اتنا احترام کرتے ہو، جو زکوٰۃ کی خدمت کر رہا ہے تو 700 دفعہ اگر نماز کی تاکید آئی ہے تو زکوٰۃ کی بھی تو اتنی ہی دفعہ آئی ہے نا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ بھی تو فرض ہے نا، ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کتنی جگہ ہے، تو جب ہم اقیم الصلاۃ والوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو وآتوا الزکوٰۃ والوں کا بھی احترام کریں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو خوش رکھا کرو۔ خوش رکھا کرنے کو مطلب یہ نہیں کہ ان کو پیسے دے کے خوش کرو، بلکہ یہ کہ وہی جو آپ نے کہی کہ ناگواری سے زکوٰۃ کرو، کیونکہ وہ والی جو چیز ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، کہ احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہیں کرو، برباد نہیں کرو۔ تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ میں زکوٰۃ برباد نہ ہو،
تو ہم اگر دیکھیں فقراء تو فقیر واقعی فقیر نظر آ رہا ہوں. یہ پروفیشنل بھکاری جو پھر رہے ہیں جو ٹھیکیدار میں چھوڑ دیے سڑکوں کے اوپر وہ ظاہر ہے پروفیشنل بھکاری. اور اس سسٹم کو رسول اللہ نے ڈسکریج ہی فرمایا کہ جب ایک شخص آیا اس نے حضور سے بھیک مانگی تو حضور نے کہا تیری جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم. اور اس نے فرمایا کہ 1 درہم سے لکڑی وہ رسی خرید اور 1 سے کلہاڑی خرید اور وہ خرید کے تو جا اور اس کو جنگل میں لکڑیاں کاٹ اور رسی سے گٹھر باندھ اور سر پہ رکھ اور شہر میں جا کے بیچ. یعنی خود بھکاری کو جو پروفیشنل بھیک کے لیے آیا تھا اس کو اس وسلم نے پروفیشنلزم کی طرف لگایا کہ پیشہ تمہارا بھیک نہیں ہے, پیشہ تمہارا وہ ہے جو ہنر سے کماؤ. تو ہمیں زکوٰۃ کے جو فقراء ہیں ان کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کماؤ یہ کرو وہ کرو, وہ صاحب بولیں گے بیمار ہیں سنڈے مسنڈے پہ بیمار ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف برانڈ کے نظر آنے لگتے ہیں, ٹھیکیدار نے مختلف چشمہ لگا کے بڑے اچھے چشمے میں کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت فار ایگزامپل ابھی اس وقت ہم اگر زکوٰۃ کی بات نہ کریں, ہم صدقات کی بات کریں, اور ہمارے روٹین میں ہوتا ہے, اکثر لوگوں کے روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا صدقہ ادا کرتے ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ دن کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے. تو صدقہ دینا ہمیں ضروری ہی ہے. تو اس حوالے سے ہم بالکل ایک سوال آپ تک پہنچائیں گے مگر یہاں پر لیں گے ذوق رمضان کے ٹرانسمیشن میں ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ ادھر ادھر کہیں بھی مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ذوق رمضان. ذوق رمضان ذوق رمضان. السلام علیکم ویورز. ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. غلطی کون نہیں کرتا, کس سے نہیں ہوتی, مگر غلطی کرنے کے بعد اس کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ غلطیاں کر لیتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا کیا, اور اس غلطی کا جواز پیش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی غلط فہمیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں, دلوں میں رنجشیں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 3 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو بھی دوسرا شخص بہت حد تک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اس حوالے سے سنا دوں. حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑی شخصیت, ان کا اصل نام تیفور رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور ایک شخص زور زور سے کچھ ساز بجا رہا تھا. آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ ساز جو ہے وہ نہ بجاؤ, اس طریقے سے مناسب نہیں تمہارا ساز بجانا. اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ ساز ان کے سر پر دے مارا. ان کو تکلیف ہوئی اور ساز بھی ٹوٹ گیا. اب حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر جا کر مٹھائی لی, مٹھائی تیار کروائی اور کچھ رقم کے ساتھ بھجوا دی اس شخص کو. اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے؟ فرمایا کہ تمہارا ساز ٹوٹا, ایک تو اس کا نقصان ہوا تمہیں, اور پھر تمہیں جو غصہ آیا اور جو تمہیں تکلیف ہوئی تو یہ اس کے لیے. تو دیکھیے ایک محبت 100 مسئلوں کو ٹال دیتی ہے. اس لیے محبت اور شفقت اختیار کیجیے اور غلطی تسلیم کرنا سیکھیے. ذوق رمضان ذوق رمضان.
خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. حضرت سے ہم صدقات کے حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ صدقہ دینا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دن کا آغاز اسی سے کرنا چاہیے. اگر ہمارے سامنے کوئی بھی گداگر آ گیا اور ہمیں صدقہ دینا لازم ہی ہے تو پھر ہم اس وقت کیا کریں؟ جی، آپ نے سوال بہت پیارا کیا کہ باتیں زکوٰۃ کی ہو رہی تھیں، آپ نے صدقے کی طرف ڈائیورٹ کیا اس ٹاپک کو. وہ شاید یہ ذہن میں رکھ کر کہ زکوٰۃ کے مصارف انما صدقاتوں سے شروع ہو رہے ہیں جی، اور وات النساء صدقاتہن نحلا، وہاں بھی مہر کو بھی صدقہ کہا گیا. تو صدقہ صدقہ دل سے کیا ہوا یا کام یا صدقہ دل سے دیا ہوا کوئی مال، اس کو صدقہ کہتے ہیں. اب وہ زکوٰۃ بھی صدقہ دل سے ہوگی تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گی. اب اس میں اچانک گداگر آ گیا، یعنی للفقراء کی بات آپ کریں تو آ گیا، تو ہم کیا کریں؟ ہم کو صرف وہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں لا یسألون الناس الحافا، پیشہ ور بھکاری کی شناخت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتا ہے، اور ضرورت مند بھکاری کی شناخت یہ ہے کہ وہ لپٹ کے نہیں مانگتا. قرآن نے خود آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن بتا دی کہ سامنے آ جائے تو کیا کریں. اگر لپٹ پیچھے ہی پڑ گیا ہے تو اس کو پیشہ ور ہے، اگر بیچارہ بس چپکا ہے تو آپ اس کو یقیناً مدد کریں، سر سے پیر تک اس کا چہرہ بتا دیں. یعنی کہ وہ وائٹ کالرز کہہ سکتے ہیں کہ یا جو مانگتے نہیں ہیں ان کو. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے مینلی جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت آج وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ زکوٰۃ جو ہے ایک تو صاحب نصاب ہوتے ہیں جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا وہ رمضان سے رمضان تک کا ہوتا ہے صاحب نصاب ہونا، یا سال کے کسی بھی حصے میں ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اگر ہم صاحب نصاب ہو جائیں تو؟ جی، دراصل تو سال کے کسی بھی اس حصے میں جہاں سال پورا ہو گیا ہو رستے میں مال کو وہ ہوتا ہے. مثلا کسی کا رمضان نہیں بلکہ رجب میں سال پورا ہو گیا، کسی کا محرم میں سال پورا ہو گیا، وہ سال وہ مال یا وہ کیش پچھلے سال سے محرم سے رکھا ہوا تھا. لیکن رمضان میں اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں کیا ہوا ہر کام فرض کا ثواب اور 70 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس لیے اس میں اہمیت ہوتی ہے. دوسرے اللہ نے خود بھی تاکید فرما دی کہ یہ مہینہ غریبوں اور پریشان حالوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے ہم رمضان کو چنتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اور نصاب کی آپ نے بات کی، تو نصاب 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کا ہے. اب آج کل چونکہ 109,000 روپے تولہ سونا ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ بنے گی تقریباً 8.25 لاکھ روپے جس کے پاس کیش ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بس جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، شوق ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے کا، لیکن ہاں تو کوئی بیچارہ جس کی سالانہ آمدنی 7.25 لاکھ روپے بن رہی ہوگی تو وہ صاحب نصاب کا ہے. صحیح. ہم تھوڑی آمدنی پر بھی دے دیتے ہیں، بالکل یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ مجبور کرے کہ تم پہ زکوٰۃ دینی ہے تو خود حساب لگا لے میری سیلری کیا بنتی ہے، اینول انکم کیا بنتی ہے، کیا وہ اینول انکم 7.5 تولے سونے والی بنتی ہے جو موجودہ ریٹ ہے اس کے ساتھ، تو خود پتہ چل جائے گا میں صاحب نصاب ہوں. صحیح. اچھا، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے اکثر لوگ بیٹیوں کی شادی وغیرہ کے لیے گولڈ بک کروا دیتے ہیں، وہ گولڈ ہوتا تو جیولر کے پاس ہے، ہم نے اسے پے کر دیا ہوتا ہے، تو کیا اس گولڈ پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں زکوٰۃ 2 طرح کے زیورات پہ نہیں ہوتی. ایک وہ جو ماں نے اپنی بیٹی کے لیے امانت رکھی ہے. اچھا. جی ہاں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زیور رکھا ہوا ہے تو دے، کیونکہ وہ بیٹی کے لیے امانت رکھ دیا اور وہ بیٹی مکلف کہتے ہیں شرعی زبان میں کہ مکلف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی تکلیف سے زیادہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. تو اگر کسی بچی کی نیت کر لی کہ میرا یہ سارا زیور اس کو میں جہیز میں دوں گی، شادی کے وقت دوں گی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی مالک وہ بچی ہو گئی چھوٹی سی جو بڑی ہو رہی ہے اور ابھی بھی کما نہیں پا رہی ہے، تو اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی تھی کہ یہ گولڈ پر جیولر کے پاس رکھوایا؟ جی، جیولر کے پاس جو زیور رکھوایا ہے وہ ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. اچھا. آپ نے اس کو پیمنٹ نہیں کی. صحیح. یا ایسی پیمنٹ تو کی ہوئی ہوتی ہے. ہاں، پیمنٹ کر دی اور پھر اس کے بعد آپ نے جی ہاں، یعنی کہ ہم کہ ہوتا ہے نا کہ گولڈ ہم نے بک کروایا ہوا ہے، جب تقریب ہوگی تو ہم ڈیزائن بنوا لیں گے، وہ جیولر کے پاس ہے. کہ وہ 7.5 تولے سونا سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ہے، کم ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. چاہے زیور وہاں رکھوائیں، چاہے کسی لاکر میں رکھوائیں، چاہے اپنے پاس رکھیں، رکھا ہوا زیور کہیں بھی ہو 7.5 تولے سونے والا ہو اور 1 سال. صحیح. تو حضرت یہاں پر ایک یہ بھی سوال ذہن میں آ رہا ہے نا کہ دیکھیں گولڈ تو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو بچی
یا بچہ جس کی یہ ملکیت ہونی ہے اس کی جاب ہی نہیں ہے, وہ ابھی جاب نہیں کرتا یا کرتی, تو پھر اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس پہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو جاب لیس ہے بیچارہ, صاحب نصاب ہی نہیں ہے, صحیح, اس کی تو اور مدد کرنی چاہیے. ٹھیک. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم زکوٰۃ کے شوق میں دے دیتے ہیں یا زکوٰۃ کے شوق میں لے لیتے ہیں اس سے پیسے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اپنی ضرورت کیا ہے, کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ قل العفو, تمہاری ضرورت کے بعد جو بچ رہے گا وہ خرچ کرنا ہے. صحیح, تو اس لیے لوگ یہ خیال کر لیں, ہاں ماشاء اللہ کر دیں, 25,000 20,000 نکال دیے وہ الگ ہے, صحیح, لیکن زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور اس کو اسی طرح نہ. بالکل, بہت شکریہ. بہت ساری اچھی باتیں چل رہی ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ, اور یہاں پر ہم ایک عدد بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے پھر واپس. دیکھتے رہیے ذوق رمضان. ذوق رمضان, ذوق رمضان. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو, میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں, مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں, میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. تیری منشا میری منزل, یہ دل ایک پل نہ ہو غافل, تیری منشا میری منزل, یہ دل ایک پل نہ ہو غافل, سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. زمانہ ڈھل رہی ہے مغربی تہذیب میں, لیکن زمانہ ڈھل رہی ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا حاجت روا تو ہے, میرا مشکل کشا تو ہے,
میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ۔ آج ہماری اس محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں جلوہ گر ہیں حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب، جو کہ 19ویں جانشین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج ہماری محفل میں بہت ساری علم کی جو چیزیں ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو علم کی باتیں ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مزید کچھ جاننا چاہیں گے حضرت آپ سے، جیسے کہ آج ہم نے زکوٰۃ کا جو ٹاپک تھا، جو موضوع تھا، اس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، اور وہ سوالات آج پروگرام میں اٹھے جو کہ عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں آپ جانیں اس ٹرانسمیشن میں کہ جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، آپ جاننا چاہتے تھے۔ تو آپ مزید جیسے صدقات کے حوالے سے کچھ بتائیے، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی۔ صدقات کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز آتی تھی تو پوچھتے تھے کہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے۔ اچھا، یہ ہبہ کیا ہے؟ جی، اسی کو کرنا ہے، اور یہی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ بعض دفعہ ہبہ کو صدقہ اور صدقہ کو ہبہ بنا، جبکہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈے سے نوازے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوئی چیز کھا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 2 انگلیاں ڈال کے، بخاری شریف میں 2 انگلیاں ڈال کے کخ 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 ان کو الٹی کرا دی۔ اچھا، کہ ارے یہ تو صدقہ تھا، تم نے کھا لیا، ہاں ہاں، ہبہ صرف تمہارے لیے۔ تو ہبہ کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، ان چیزوں کو ہم صدقات میں لیتے ہیں۔ فطرہ کیا ہے، یہ چیزیں جو علاوہ زکوٰۃ کی، کہ فطرہ وہ فرض ہے قد فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فطرہ واحد فرض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ حالانکہ فرض تو اللہ نے قرار دی چیز، روزہ اللہ نے فرض قرار دیا، نماز اللہ نے فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فرض اللہ نے قرار دیا۔ لیکن فطرہ وہ صدقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار رسالت استعمال فرمایا اور اس کو سنت بھی فرض قرار دیا۔ بات صدقات کی ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کے مصارف بھی صدقات میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی چیز صدقہ ہے۔ اب صدقے 2 قسم کے ہو گئے، ایک نفل صدقہ اور ایک فرض صدقہ۔ فرض صدقہ زکوٰۃ ہو گیا، باقی سب نفلی صدقے ہو گئے۔ لیکن فطرے کو اگر ہم نفلی صدقہ کہیں گے تو قد فرض رسول اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ تو اب فطرے کا بس بات اتنی ہو رہی تھی کہ ایک بچہ جو معصوم ہے، ہمیں تو فطرہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کی غلطیوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں روزے میں جب ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ بچہ تو معصوم ہے، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا۔ وہ کلیئر کرنے والی بات یہ ہے کہ بچے کا فطرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی روزے والی غلطیوں کا اثر پڑ سکتا ہے روحانی طور پہ، تو اس لیے اس کو بھی دھلاوا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا وہ فطرہ جو معصوم بچے کا ہوتا ہے۔ ہم رمضان میں فطرہ دیتے ہیں اور فدیہ بھی دیتے ہیں۔ فدیۃ طعام و مسکین، قرآن شریف میں فدیے کی شرط یہ رکھی ہے کہ مسکین کا کھانا ہونا چاہیے۔ ہم ادھر ادھر فدیہ اگر دے رہے ہیں، 120 روپے دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، دینے والا بتا دے کہ بھائی کھانا ہی کھلانا ہے، اس کا یہ خیال رکھا جائے فدیے کا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہم نے فدیے کو فرض نہیں سمجھا۔ ہمارے بیمار لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی جتنی سکت ہے روزہ رکھ لیں گے۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے میاں وہاں جوہر پر صفورہ کے پاس بے ہوش نہیں بلکہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے تھے، ان کو ایمبولینس میں لے گیا،
لیکن وہ روزہ نہیں توڑ رہے تھے. لا تقتلوا انفسکم قرآن میں آیا ہے کہ اپنی جانوں کو موت تک کی دہلیز تک نہیں پہنچاؤ. تو خیال کریں بیمار لوگ کہ اگر وہ سکت نہیں رکھتے اور اس کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ ایک اور فرض کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ کتبہ علیکم الصیام ذمہ داری آ گئی, فرض ہو گیا. تو وہاں علی الذین یطیقونہ میں فدیۃ طعام مسکین, فدیہ بھی فرض ہو گیا ہے. تو جو بیمار فدیہ نہیں دے رہا اور روزہ رکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فدیے کو فرض قرار نہیں دے رہا. تو ایک صدقہ جو ہوتا ہے فدیہ ہے, جو فرض ہے جس میں کھانا ہی کھلانا ہوتا ہے. فطرہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گئی. اس طریقے سے کچھ صدقات اور بھی ہوتے ہیں جو خیرات کے طور پہ دیے جاتے ہیں. فاستبقوا الخیرات قرآن شریف میں آیا ہے کہ خیرات دینے میں بھی سبقت لیا کرو. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم یوں ہی دے دیا کرتے ہیں, اس کو ہبہ کہتے ہیں. اس کو تملیک کر دینا چاہیے کہ تم اس کے مالک ہو, تمہاری مرضی جیسے چاہے خرچ کرو, اس سے کوئی مصارف نہیں. جزاک اللہ فی الدارین خیرا, حماک اللہ عن شر النوائب. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا, ہماری ٹرانسلیشن میں رمضان میں ٹرانسلیشن میں تشریف لائے اور آج زکوٰۃ کا اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. شکریہ. اب گلناز نظامی کو بھی دیجیے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت. ذوق رمضان ذوق رمضان. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان, تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو
جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے مسا تو جب گئے فرشتے قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دیں سبھی ہے مدحت خیر انام ہو جائے سبھی ہے مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے غازی غلام ہو جائے ذوق رمضان ذوق رمضان